گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی درگزر کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصولی بات یہ ہے کہ روشنی اسی سے پھیلتی ہے جس کے خود کی ذات میں روشنی ہو۔ جو خود روشن نہ ہو لامحالہ اس سے روشنی نہیں پھیلتی۔ بلب روشنی دیتا ہے کہ اس کی ذات میں روشنی ہے، سورج روشنی دیتا ہے کہ اس کی ذات میں روشنی ہے، شمع چراغ جو روشنی دیتے ہیں ان کی ذات میں روشنی ہے، اس لیے ان سے روشنی پھیلتی ہے۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورج بھی گشت کرتا ہے، تم بھی گشت کرتے ہو۔ سورج کے گشت سے روشنی پھیلتی ہے۔ اگر سورج کے اندر اندھیرا ہوتا تو اندھیرا پھیلتا۔ تمہارے اندر اگر روشنی ہوگی تو تمہاری گشتوں سے روشنی پھیلے گی، تمہارے اندر اندھیرا ہوگا تو ظلمت پھیلے گی۔ تو ویسے تو ہر مسلمان کو اپنی ذات پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ پوچھ گچھ جو ہوگی اور حساب جو دینا پڑے گا وہ اپنی ذات کا، انسانیت کا جو حساب دینا ہے اس امت کو وہ اجتماعی حساب ہے، اور مگر یہ جو اپنی ذات کا حساب ہے وہ تو انفرادی طور پر دیا جائے گا۔ تو اپنی ذات پہ توجہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ جو حضرات معاشرے کی اصلاح کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ محنت کرتے کرتے عام طور سے اپنی ذات سے آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور اپنی ذات سے جب غافل ہو جاتا ہے تو اس کی محنت بے اثر، بے برکت اور بے ثبات ہو جاتی ہے۔ اس کی محنت کا اثر پھر وقتی ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر کی محنتوں کے ثمرات صدیوں بعد بھی جو زندہ ہیں، یہ ان کی صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ان کے اندر جو صفات تھیں، جو کمالات تھے، جو خلوص تھا، للہیت اور فنائیت تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بظاہر اپنی ذات میں بہت زیادہ جاذب نہیں تھے، اس لیے کہ خطیب بھی نہیں تھے، کوئی بہت بڑے محدث بھی نہیں تھے، زبان میں لکنت تھی، اور قد بھی ایسا نہیں تھا، اور صحت بھی اچھی نہیں تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے بیماری میں زندگی گزاری، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ حکیم نے 7 سال تک ان کو پانی پینے سے منع کر دیا تھا۔ 7 سال تک انہوں نے پانی نہیں پیا۔ بتائیے اس آدمی کی کیا صحت ہوگی، زبان میں لکنت بھی، پھر بیمار بھی، قد کاٹ کے حساب سے بھی کوئی ایسے جاذب نہیں، لیکن خلوص، اللہ سے تعلق اور تقویٰ اور اللہ اور اس کے نبی سے عشق کے درجے میں جو لگاؤ تھا وہ ایسا تھا کہ بس وہ بنیاد بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کا وہ ذریعہ بن گئے۔ ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، جن کے ہم سارے کے سارے خوشہ چین ہیں، ان کے ہم لگائے ہوئے باغ کا ایک ادنا سا ہم بھی پودا ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی تھے، قد بھی معمولی سا اور سیدھے سادے، اور 48 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، 49 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ 49 سال بڑی عمر نہیں ہے، لیکن وہ ایک ایسی روشنی چھوڑ گئے کہ ماشاءاللہ ابھی تک۔ تو آپ حضرات سے اللہ اپنے نبی کی تعارف کا کام لے رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی کپڑے کا تعارف کراتا ہے، کوئی اپنی پروڈکٹس کا تعارف کراتا ہے،
کوئی پلاسٹک سے بنی ہوئی چیزوں، کوئی لوہے کی بنی ہوئی چیزوں کا تعارف کراتا ہے، کوئی میڈیسن کا تعارف کراتا ہے، کوئی ملک کا تعارف کراتا ہے، کوئی قوم کا تعارف کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے نبی کے تعارف کے لیے قبول کیا ہے، اور یہ کام وہ ہے کہ جو خود اللہ نے بھی کیا ہے، یہ کام خود اللہ نے بھی کیا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، یہ تعارف ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، یہ تعارف ہے۔ اور انک لمن المرسلین، یہ تعارف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ایسے لوگوں سے واسطہ تھا کہ جو بہت بد زبان اور جھٹلانے والے لوگ تھے، تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے نا، بہت جگہ اللہ تسلی دیتے ہیں، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور وَلَا تَحْزَنْ، اور إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور مختلف تعبیرات سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ سیرت میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ ایک دن بہت پریشان بیٹھے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا سارے مجھے جھٹلاتے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے میری ساری زندگی ہے، پھر بھی مجھے کہتے ہیں تم جھوٹ رہے ہو۔ بہت دکھ ہے مجھے اس بات کا۔ تو کہا میں آپ کو ایک نشانی دکھاتا ہوں جس سے آپ کو تسلی ہو۔ آپ اس درخت کو اشارہ کریں، دور ایک درخت تھا، آپ علیہ السلام نے اس کو اشارہ کیا تو وہ درخت دوڑتا ہوا آیا، اور درخت نے آ کے گواہی دی کہ حضور درخت آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں ان کی؟ تو وہ جو آپ پہ جو بوجھ تھا وہ ختم ہو گیا، اور آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ تو آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے ڈالا گیا تھا کہ جو انتہائی معاند قسم کے، ضدی قسم کے، ہٹ دھرم قسم کے، اور وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی تمہارا دھندا ہی جھٹلانا ہے، اس کے سوا تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے کہ تم جھٹلاتے ہی ہو، ہر بات کو جھٹلانا، ہر بات کو جھٹلانا۔ تم نے کہا چاند دو ٹکڑے ہو جائے، ہو گیا تو کہہ رہے ہو سحر ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ تھا، تو آپ کا کوئی تعارف کراتا تھا نا اچھے الفاظ میں، تو آپ بہت خوش ہوتے تھے۔ ہونا چاہیے، اس لیے آپ علیہ السلام کے ہاں ایسے لوگوں کا خاص مقام تھا جو آپ کا تعارف کراتے تھے۔ حضرت حسان آپ کی ہجوں میں اشعار کہے جاتے تھے، حضرت حسان نے آپ کی شان میں اشعار کہے، تو آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ آپ ان کے لیے اپنے پاس ممبر رکھواتے تھے، خود ممبر پہ نہیں بیٹھتے تھے، ان کو ممبر پہ بٹھاتے تھے، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی شان بیان کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جبریل بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے، جب حسان میری شان میں اشعار پڑھتا ہے تو جبریل بھی اس کی پشت پناہی کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا تعارف کرانا یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا کام ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعارف خود اللہ کا تعارف ہے۔ جس نے حضور کو پہچانا وہ اللہ کو پہچانے گا، جس نے حضور کو نہیں پہچانا وہ اللہ کو نہیں پہچانے گا۔ یہودیوں نے حضور کو نہیں پہچانا تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا، کہنے لگے عزیر ابن اللہ۔ عیسائیوں نے حضور کو نہیں پہچانا تو اللہ کو بھی نہیں پہچانا، کہنے لگے المسیح ابن اللہ۔ اس لیے حضور کے پہچاننے پر موقوف ہے اللہ کا پہچاننا، معرفت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موقوف ہے معرفت خداوندی۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اتنے عظیم الشان کام کے لیے قبول کیا ہے، اور بہت سے ہمارے علماء علوم عالیہ بھی پڑھاتے ہیں، تو یہ دین کا کام ہے، اس کا تعلق براہ راست قرآن اور حدیث کے اس کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ ہے، کتاب کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ یہ اعلیٰ ہیں، صرف اور نحو علوم عالیہ ہیں، براہ راست ان کا حضور سے تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق ہے عربی کے ساتھ، عربی کا تعلق ہے حضور کے ساتھ، لیکن سیرت کا تعلق تو براہ راست بلا کسی واسطے کے سیدھا حضور کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ گویا براہ راست مدینے کے داعی ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن قبول تب ہوگا جب اس میں صفات ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صفات کے بغیر قبول نہیں کرتے۔ دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک ہے تقوی اور دوسری ہے اخلاص۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقیوں کی محنت قبول کرتے ہیں، غیر متقی کی قبول نہیں ہوتی۔ شان نزول تو اس کا یہ آیات تو اتری ہیں حابیل قابیل کے بارے میں۔ حابیل نے کہا تھا قابیل سے کہ تیری قربانی جو قبول نہیں ہوئی وہ اس لیے کہ اللہ قبول کرتا ہے صرف متقیوں کی، لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے۔ انما یہ حرف حصر ہے، اور اس کا جو حصر جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہے کلام کے آخری جز پہ، یعنی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقیوں کی محنت قبول کرتا ہے، غیر متقی کی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ ایک اصولی بات ہے، تو ہمیں تقوی پرہیزگاری کا تو التزام کرنا چاہیے۔ جب ہم حضور کے تعارف کرانے والے ہیں تو ہمارا عمل بھی حضور کے موافق ہو تو یہ تعارف کامل ہوگا۔ دائی کی دو قسمیں ہیں نا، ایک دائی ہے قول سے، ایک دائی ہے قول اور حال سے۔ تو کامل دائی وہ ہے جو قول اور حال دونوں سے دعوت دیتا ہے۔ انبیاء کی دعوت اس لیے اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوتی ہے اور پرتاثیر ہوتی ہے کہ وہ قول سے بھی دیتے ہیں، حال سے بھی دیتے ہیں۔ ہماری دعوت جو بے جان ہے وہ اس لیے کہ ہم قول سے دیتے ہیں، حال ہمارا اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو زندگی میں تقوی ہونا ضروری ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، کبائر سے بھی صغائر سے بھی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، موبائل ایسی زندگی کی لازمی چیز اور ایسا جزو لازم بن گیا ہے کہ اس کو چھوڑا بھی نہیں جاتا، اور اس کا صحیح استعمال ہمیں آتا نہیں، اس لیے پھر نظر بھی خراب ہوتی ہے، کان بھی خراب ہوتے ہیں، دل بھی خراب ہوتا ہے، اور جس کی نظر، کان اور دل خراب ہوگا اس کی شرمگاہ بھی خراب ہوتی ہے۔ تقوی بہت ضروری ہے، اس کی ہمیں بہت فکر ہونی چاہیے کہ یا اللہ مجھ میں تقوی کیسے پیدا ہو۔ آپ علیہ السلام نے بہت دعائیں مانگی ہیں اللہ سے، لیکن ایک دعا ایسی ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام، جس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دعا کو مانگنے کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا اور جس ہیئت کا انتخاب کیا وہ عجیب ہے۔ یعنی پہلی نظر پہ ہم یہ تو دعا نہیں کرتے نا، جب بیت اللہ شریف جاتے ہیں پہلی نظر پہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ پہلی نظر کی دعا سب سے زیادہ طاقتور ہے، تو پہلی نظر پہ کوئی یہ دعا تو نہیں کرتا نا کہ بہت تھکا ہوں، تھکن اتر جائے اور کوئی دودھ پتی کی چائے مل جائے، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ تو کوئی بھی دعا نہیں مانگے گا۔ سب سے زیادہ جو اہم دعا ہوتی ہے وہ مانگی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی نے سب سے زیادہ جن اوقات میں دعا کی قبولیت بتائی ہے ان میں سے ایک وقت ہے تہجد کا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ کون سی دعا قبول ہے؟ فرمایا کہ سب سے زیادہ فرضوں کے بعد اور تہجد کے وقت میں، آخری پہر میں۔ اور
تو آپ نے انتخاب کیا تہجد کے وقت کا۔ پھر دعاؤں میں ہیئتوں میں سب سے زیادہ جو ہیئت اللہ کو پسند ہے، جس میں دعا کو غنیمت جاننے کا حکم ہے، وہ ہے سجدے کی ہیئت۔ ہمارے نبی نے تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں ایک دعا مانگی ہے، تو اس دعا کی اہمیت تو اسی سے واضح ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی وہ دعا ہے، اللہم اعط نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ تو کتنا اہم ہے تقویٰ کو مانگنا۔ اس کی ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو، ورنہ ہماری محنت بے اثر ہو جائے گی۔ اور جب محنت بے اثر ہوگی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی جو ذمہ داری آپ حضرات پہ تکوینی طور پہ ڈالی گئی ہے، تو اس میں ظاہری بات ہے کمی آ جائے گی، اس میں نقص واقع ہو جائے گا، اور پھر اس کی وجہ سے حضور کے سامنے شرمندگی ہوگی قیامت کے دن، کیونکہ حضور کے کام میں کمی ہوئی نا، تو شرمندگی ہوگی آپ علیہ السلام کے سامنے۔ تو آپ علیہ السلام کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ ہو، ایسے کمال کے ساتھ اللہ ہم سے کام کروا دے کہ آپ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور یہ تبھی ہوگا جب تقویٰ ہوگا، تقویٰ کے بغیر نہیں ہوگا۔ تقویٰ کے اگر درجات مقرر کیے جائیں، اجمالی، تفصیلی تو بہت بن جائیں گے، اجمالی اگر مقرر کیے جائیں تو یہ بنیں گے۔ بنیادی درجہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے انسان چھٹکارا پا لے، اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ پھر اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کی بجائے سنت کے مطابق ڈھال لے۔ یعنی ایک تو ہے احکام و نواہی میں اطاعت، یہ اطاعت ہے، اور یہ بنیادی اطاعت ہے، یہ تو ضروری ہے۔ ایک ہے اداؤں میں اطاعت، یہ عشق سے ہی ہوتا ہے، اداؤں میں بھی اطاعت، اداؤں میں بھی اتباع۔ جو کہا وہ تو مان رہا ہے، جس سے روکا اس سے بچ رہا ہے، لیکن کرتا بھی وہی ہے جو کرتے دیکھا ہے، یہ انتہا ہے۔ تو یہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ تو یہ تقویٰ کے دونوں درجات سیرت پڑھانے والوں میں ہوں گے تو لا محالہ پھر ان کی سیرت پڑھانے کا انداز بھی ویسا ہوگا، اور اس کا اثر بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری چیز جو قبولیت کے لیے ضروری ہے وہ ہے خلوص، صرف اللہ اور کچھ نہیں، شہرت نہیں، واہ واہ نہیں، بلے بلے نہیں، صرف اللہ۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس کو یہاں بلے بلے چاہیے اور یہاں پروٹوکول چاہیے اور عزت چاہیے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، نوفی کی جگہ نوف بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن اس میں وہ مبالغہ نہیں ہے۔ نوف یعنی یوں ہے کہ جیسے کسی کو دودھ دے دیا اور پھر اس میں جو دودھ کا اثر ہے اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے گھول کے نکال کے دے دیا، اب گلاس بالکل صاف ہو گیا، اس کو کہیں گے نوفی۔ اگر صرف دودھ دے دیا، ابھی 2-3 قطرے گلاس کے کناروں پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ ایفا ہے، یہ توفیہ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، یہ بطور تاکید کے فرمایا، ہم جو کچھ وہ کرتے ہیں نا، ان کو یہیں اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، بلے بلے بھی دے دیتے ہیں، عزت بھی دے دیتے ہیں، پروٹوکول بھی دے دیتے ہیں، اور فالوور بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ دے دیتے ہیں۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں تو ان کے لیے بس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے دوزخ۔ تو خلوص جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، تو خلوص کی کوشش کرنی چاہیے۔
اخلاص کی کوشش کرنی چاہیے کہ چونکہ انسان کمزور ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں دل میں، اس کی صفائی ضروری ہے، اپنے آپ کو اس سے صاف کرتا رہے آدمی، اور اس بات کی تجدید کرتا رہے، نہیں یا اللہ بس میں تجھے چاہتا ہوں، مجھے صرف آپ کی رضا چاہیے، آپ خوش ہو جائیں، چاہے کوئی جانے نہ جانے، چاہے کسی کی طرف سے مجھے واہ واہ ملے نہ ملے، مجھے تو آپ چاہیے۔ کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، میں تجھ سے تجھی کو خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا چاہتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، یہ عام طور سے اپنی فکر سے اور اپنے صرف چاہت سے حاصل نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ دونوں چیزیں صحبت کا اثر ہیں، جو کہ صحبت ملنے کے بعد پھر انسان پہ مرتب ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت شیخ مولانا ذکیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں ایک جگہ ایک حدیث ہے کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین کا عضو کے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے، تو اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے وزنی کچھ نہیں ہے، مگر اس میں وزن آتا ہے اخلاص سے، اور اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے لیے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں۔ تو اخلاص جو آتا ہے نا، وہ آتا ہے صحبت سے، اور تقویٰ بھی صحبت سے آتا ہے۔ فضائل تبلیغ کے آخری ورق پر حضرت شیخ نے آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پھر اس کے آگے تشریح میں یہی لکھا ہے کہ یہ چیز بھی صحبت سے آتی ہے، تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنی ضرورت سمجھ کے۔ جیسے ہم وہ یہ جو لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا، تو میں جب سے آیا ہوں تب سے وہ پاور بینک کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تاکہ اس قابل ہو کے کچھ دکھا سکتے ہوں۔ تو یہ ایسے ہی ہے، جب ہم چارج ہوں گے نا تو پھر ہی ہم کچھ کر سکیں گے، خود چارج ہوئے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں کسی پاور بینک کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور ان کی صحبت سے وقتاً فوقتاً، ہفتے، مہینے، 2 مہینے ان سے رابطہ، ان سے تعلق، ان کے پاس آنا جانا، بیٹھنا، ان کی تعلیمات، ان کے بتائے ہوئے معمولات، اس سے انشاءاللہ ہم خود چارج ہوتے رہیں گے، اور پھر اس سے خلوص بھی آتا رہے گا، تقویٰ بھی آتا رہے گا، اور غیر شعوری آتا ہے۔ تقویٰ اور خلوص یعنی دھواں دھار نہیں آتا، غیر شعوری آتا ہے، اور انسان خود بخود مخلص ہوتا چلا جاتا ہے، متقی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور روز محشر میں شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ کتنی اچھی بات ہوگی کہ قیامت کے دن جب کہا جائے میرے محمد کا تعارف کرانے والے کون لوگ، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا ہوا، فرمانے لگے کہ جب میں فوت ہوا، اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ نے فرمایا تو دنیا میں میری بڑائیاں بیان کرتا تھا نا، یہ فرشتوں کا مجمع ہے، آج یہاں میری بڑائیاں بیان کر۔ تو کتنا مزہ آئے گا اگر اللہ نے ہمیں قیامت کے دن کہہ دیا کہ تو نے پہلے دنیا میں میرے بندوں کو میرے محبوب کا تعارف کرایا، اب یہاں بھی تعارف کراؤ میرے محبوب کا، میرے محبوب کون ہے، اور ہم حضور کے گن گاتے رہیں، اللہ بھی سنتا رہے، حضور بھی سنتے رہے، کتنا مزہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفاعت سے بہرور فرمائے، اللہ ہمیں بھی ذرہ نصیب فرمائے۔